نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل پاکستان اور یوں سمجھ لیے کہ دنیا بھر کے تمام ہی ممالک میں جن میں چاند کا فرق نہیں تھا، الحمدللہ 10 محرم الحرام کہیں شروع ہو چکا اور کہیں شروع ہونے والا ہے۔ پاکستان میں الحمدللہ مغرب کی نماز ہو چکی ہے اور اسلامی کیلنڈر کے حساب سے مغرب کی نماز کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت ہم الحمدللہ 10 محرم الحرام کی برکتیں لوٹ رہے ہیں اور پیارا پیارا دن ہم سب کے درمیان موجود ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس 10 محرم الحرام کے دن میں کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب سے ہم سوالات کریں گے۔ آج ہم آپ کی کالز نہیں لے سکیں گے، پاکستان میں رہنے والے ناظرین یا باہر بھی ہوں، کیونکہ پاکستان کے اندر بالخصوص باب المدینہ کراچی کے اندر جو ہماری موبائل سروس ہے یہ آف ہے۔ ہاں، یہ اس کا دیگر جو ذرائع ہیں پی ٹی سی ایل وغیرہ، اس کے ذریعے اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں تو نمبرز دکھائے جا رہے ہیں، ممکن ہو تو اس کے اوپر آپ کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے، پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ الحمدللہ یہ حدیث پاک امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 7 پر نقل فرمائی۔ اس کے تحت آپ خود امیر اہل سنت لکھتے ہیں، سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختاور ہے کہ اس کا نام مع ولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے۔ جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکے مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی۔ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بِإِذْنِ اللہ یعنی اللہ کی اجازت سے ان کی امداد فرمائیں گے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، میں قرباں اس ادائے دستگیری پر میرے آقا مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 10 محرم الحرام الحمدللہ اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ بہت ساری چیزیں اس دن کے اندر مسلمان کر رہے ہوتے ہیں، بعض چیزیں جائز بھی ہوتی ہوں گی، بعض چیزیں ناجائز بھی۔ آپ ارشاد فرمائیے کہ اس دن کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عاشورہ جو 10 محرم الحرام کا مقدس دن ہے، تو اس دن کی جو تعظیم ہے، اظہار دین اسلام سے پہلے بھی اس دن کو معظم سمجھا جاتا تھا، اور اہل کتاب میں جو یہودی ہیں بالخصوص وہ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، ٹھیک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی جو فوج تھی اس کے شر سے محفوظ فرمایا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل، یہ سب محفوظ ہوئے تھے۔ فرعون کا جو شر تھا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ 10 محرم الحرام کو وہ دریا میں غرق ہوا، اور اس دریا میں 12 رستے بن کر بنی اسرائیل خشکی کے 12 رستے بن گئے تھے اور وہ پار ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، فرعون بما لشکر جب رستے میں پہنچا تو دریا دوبارہ سے پانی کی شکل اختیار کر گیا اور وہ فرعون اس میں غرق ہوا۔ تو بنی اسرائیل جو اہل کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، جن کو یہودی کہا جاتا ہے، تو وہ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے 10 محرم الحرام کو۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے جب پایا، تو اس حوالے سے جب معلوم ہوا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے اس دن روزہ رکھتے ہیں، ایک خوشی کا اظہار ہے، اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی ہیں، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم لوگوں کے بنسبت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں کہ اس معاملے میں ہم بھی روزہ رکھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ یہودیوں کی مخالفت کہ ان جیسی نقالی کا ایک وہ نہ رہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھو، یا پھر 10 کے ساتھ 11 کا روزہ رکھو۔ تو یوں احادیث سے 10 کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھنے کی ترغیب ہے۔ تو اگر آج کسی نے روزہ رکھا ہے تو کل کا بھی روزہ رکھے، کہ حدیث مبارکہ میں عاشورے کے روزے کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی ذات پر یہ گمان ہے کہ عاشورے کا جو روزہ ہے وہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ ماشاءاللہ۔ تو گویا جو عاشورے کا 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے گزشتہ 1 سال 10 محرم سے لے کے پچھلے 10 محرم سے اس 10 محرم تک جو گناہ ہوتے ہیں، تو اس میں گناہ سے مراد گناہ صغیرہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے شان کریمی سے اس دن کی تعظیم کو ظاہر کرتے ہوئے گناہ گاروں کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے۔ تو اس روزے کی ایک برکت ہے، اس کی فضیلت کو ضرور حاصل کریں۔ اگر کسی نے آج کا نہیں رکھا تو 10 محرم کے اس روزے کی فضیلت حاصل کرے، اور ساتھ ہی ساتھ یہودیوں کی مخالفت بھی کرتے ہوئے 11ویں دن کا 11ویں محرم کا روزہ رکھیں۔ تو سب سے پہلا کام تو یوں سمجھ لیں کہ اس دن کی تعظیم کے پیش نظر ایک اپنا مائنڈ یہ بنانا ہے کہ ہم نے کل کے دن کا روزہ رکھنا ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن دنوں میں روزہ رکھنے کی جستجو فرمایا کرتے تھے کہ اس دن میں نے روزہ رکھنا ہے، تو ماہ رمضان المبارک کے علاوہ جس دن کے روزے کا انتخاب فرماتے تھے تو وہ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ تو اس دن روزہ رکھنا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ بھی ہے، تو اس دن کو روزے سے گزاریں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اس دن میں اور بہت سارے کام ہیں جو کیے جائیں۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ما ثبت من السنہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی ما ثبت من السنہ، تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس میں ایک حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نور کے پیکر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشورے کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب زیادتی، فراخی، کشادگی کرے گا، یعنی زیادہ کھانا تیار کر کے خوب پیٹ بھر کر کھلائے گا،
تو اللہ تبارک و تعالی سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ 10 محرم کا یہ دن ہے، یہ اپنے جو بال بچے ہیں تو ان کی فراخی، ان پہ رزق فراخ کرے، کشادگی کرے، کھانے پینے کی چیزیں زیادہ بنا لے۔ تو اب جیسے یہ ہوگا کہ روزہ، تو اپنے یہ کہ اگر اس کا خود روزہ ہے بچوں تو کا نہیں بچے ہوگا، ہیں، بچوں کا نہیں ہوگا تو بچوں پہ کشادگی کرے، ٹھیک ہے، رزق کی فراوانی کرے، ان کے کھانے پینے کے عمدہ اسباب، کھانا بنوانے عمدہ کی کھانا کوشش، بنوا لے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے عام دنوں کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ ٹھیک ہے، کھانے پینے کی اشیاء تیار کرے تو انشاءاللہ عز و جل یہ برکت کہ سال بھر تک اللہ تبارک و تعالی رزق میں اس بندے کے وسعت اور خیر و برکت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح 10 محرم الحرام نیت بھی کرے گا کہ میں اس نیت کرے اس دن کی تعظیم، حکم پر عمل کر رہا ہاں، ہوں، اس حدیث پہ عمل ٹھیک کر ہے، رہا ہوں، اس دن کی تعظیم کے پیش نظر وسعت کر رہا ہوں تاکہ مجھے یہ برکت بھی نصیب ہو۔ ٹھیک تو جو رزق کی تنگی کا ایک عالمگیر مسئلہ ہے، تنگی رزق، روزگار نہیں لگ رہے تو بے روزگاری ہے، تو ایک بہت پیارا نسخہ گویا ایسے افراد کے لیے کل ایک نسخہ ہے جس کو عمل میں لائیں، اپنائیں تو انشاءاللہ عز و جل اس حدیث مبارکہ پہ اعتماد کرتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس فرمان کے صدقے انشاءاللہ خیر و برکت سے نوازے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، دوسرا ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس 10 محرم الحرام کی تعظیم کے پیش نظر آدمی غسل بھی کرے، اچھا، تو اس غسل کی برکت سے یہ ہوتا ہے کہ سال بھر تک امن و امان رہتا ہے۔ سبحان اللہ، اسی طرح اس دن 10 محرم الحرام جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے، اس دن اگر کوئی اسمد سرما، یہ سرما ہے اسمد، تو جو اسمد سرما اپنی آنکھوں میں لگائے گا تو حدیث مبارکہ میں ایک فضیلت اس کی بیان کی گئی ہے برکت کہ اس کی آنکھیں کبھی درد نہیں کریں گی، دکھیں گی نہیں۔ سبحان اللہ، جو آنکھیں دکھنی آ جاتی ہیں، آشوب چشم، آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے، پانی گر رہا ہوتا ہے آنکھوں سے، تو یہ پانی آنکھوں سے، دکھتی آنکھ سے جو گرتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، کپڑے بھی ٹھیک ہے، ناپاک ہوتے ہیں۔ تو اس مشقت سے، اس تکلیف سے 10 محرم الحرام کو اگر کوئی اسمد سرما استعمال کرتا ہے، اپنی آنکھوں میں لگاتا ہے تو اس کی آنکھیں دکھنے کے اس مرض سے بھی محفوظ رہیں گی۔ انشاءاللہ، تو یہ کام، اور بھی بہت سارے کام ہیں جو کرنے ہیں۔ اب اس میں جیسے امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ جس میں 10 محرم الحرام کو کوئی خصوصی نوافل پڑھے جائیں، اس کے بارے میں سوال کیا، تو اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ خاص 10 محرم الحرام کے حوالے سے کوئی مخصوص انداز کے نوافل ٹھیک کہ ہے، اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں اور پہلی رکعت میں یہ پڑھنا ہے تو دوسری میں یہ پڑھنا ہے، یا 2 پڑھنی ہے یا 4 پڑھنی ہے، تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح دیگر بڑی جس راتوں کے طرح- حوالے سے ہاں، ہوتا ہے، تو اس میں یہ محرم کے حوالے سے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، دیگر کے حوالے سے نوافل ہوتے ہیں لیکن اس 10 محرم کے حوالے سے بالخصوص کوئی ایسے نفل حدیث میں نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو احادیث اس حوالے سے بیان کی جاتی ہیں تو وہ موضوع اور من گھڑت ہیں۔ البتہ یہ جو دن ہے عظمت والا ہے، بے شک، تو عظمت والے دنوں میں، عظمت والے مقامات پر عبادت کرنے کا درجہ اور مرتبہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے 10 محرم الحرام کو اگر کوئی عبادت کی کثرت کرتا ہے تو یہ محبوب عمل ہے۔ سبحان اب اللہ، جیسے مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں بمقابلہ یہاں پاکستان کے اجر و ثواب کا درجہ وہاں بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ماہ رمضان شریف آتا ہے تو ماہ رمضان میں اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے بمقابلہ دیگر مہینوں کے۔ تو ایسے ہی چونکہ 10 محرم ایک عظمت والا دن ہے تو اصولی اعتبار سے عظمت والے دنوں کو عبادت کے اندر گزاریں گے تو اس عبادت کے درجات بڑھ جاتے ہیں، اس کی اب فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ تو یوں اگر کوئی عبادت کرتا ہے، اب چاہے وہ 2 رکعت نماز پڑھے، 10 پڑھے، جتنی استطاعت ہے اتنی اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس کی یہ عبادت کا درجہ ایک افضل وقت میں عبادت کرنے کی وجہ سے بڑھ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب بہت سارے کام وہ جو نہیں کرنے چاہیے، اس حوالے سے شریعت مطہرہ کی کوئی ایسی چیز، ایسی کوئی تاکید کہ یہ کام 10 محرم میں نہیں ہونے چاہیے، ایسی کوئی چیز معلوم نہیں ہے۔ البتہ عوام میں چند کام ایسے ہیں جو عوامی سوچ میں گردش کر رہے ہوتے ہیں کہ 10 محرم کو یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، ٹھیک ہے، تو ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک، مثال کے طور پہ 10 محرم الحرام کو نئے کپڑے نہیں پہنو،
لوگ منع کرتے ہیں. منع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی شریعت مطہرہ نے کہیں ممانعت نہیں فرمائی. اگر ٹھیک کوئی ہے. پہن لیتا ہے تو اس پہ ہوٹنگ کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا. اسی طریقے سے 10 محرم کو جھاڑو نہ لگائیں، یہ بات بھی عوام میں مشہور ہے. تو شرعی اعتبار سے گھر میں جھاڑو لگانے کی بھی ممانعت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو لگائی جا سکتی ہے 10 محرم. بلکہ اس دن کی تعظیم کو اگر سامنے رکھیں کہ جب ایک تعظیم والا دن آیا ہے تو اس میں گھر اور صاف ستھرا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مہندی کوئی نہ لگائے، کوئی زیور نہ پہنے. تو اگر کوئی زیور پہنے تو اس کو اتار دیا جائے، اتارنے کا کہیں حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی مہندی لگاتا ہے، کوئی زینت کی کوئی چیز استعمال کرتا ہے جبکہ شرعی حوالے سے اس کی اجازت بھی پائی جاتی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. صحیح. تو اس طرح بہت ساری عوام میں باتیں ہیں کہ جو من گھڑت مفروضے ان کے ذہنوں میں چل رہے ہیں اور وہ سینہ بسینہ آگے چل رہے ہوتے ہیں. 10 محرم کو یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو. تو اگر اس بات کو اگر غور سے دیکھا جائے تو نہ قرآن پاک میں اس کی کوئی ممانعت ہوتی ہے، نہ حدیث میں، نہ ائمہ کرام کے کسی قول سے وہ ثابت ہوتی ہے کہ اس کی ممانعت. بس وہ عوام میں ایک چلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو شرعی حوالے سے کوئی بھی ایسا حکم ہم اپنے طور پہ نہیں لگا سکتے. اس طرح کے معاملات کے لیے ہمیں علماء سے رابطہ کرنا چاہیے کہ ہمارے خاندان میں یہ مشہور ہے کہ اس دن یہ نہیں کرو. تو آیا کیا شریعت بھی کہتی ہے نہیں کرو یا صرف خاندانی رسم و رواج ہے؟ تو شریعت مطہرہ اگر کسی کام کی ممانعت نہیں کرتی تو ایسی چیز کو ایک دم رسم بنا لینا کہ یہ بس نہیں کرنا، کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ایسا نہیں. ٹھیک. اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم پچھلے سلسلے میں آپ نے وضاحت کی تھی، مدنی مذاکروں میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ سوگ نہیں ہے ان دنوں میں، کہ جس کو سوگ کی کیفیت پیدا کر دی جاتی ہے، لیکن کیا اس کا اپوزٹ خوشیاں منائی جائیں یا درمیانی راہ اپنائی جائے؟ منع نہیں ہے یا اس کا اپوزٹ کرنا ضروری ہے یا درمیانی راہ ہی ہونی چاہیے تاکہ لوگ متنفر نہ ہوں؟ کیا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ 10 محرم الحرام کا جو ایک عظمت والا دن ہے تو اس دن میں ہمیں اس بات کا حکم نہیں ہے کہ سوگ منائیں. سوگ کا معنی ہوتا ہے کہ غم کا اظہار. ٹھیک ہے. مثلا جیسے زیورات عورتیں اتار دیں اور کسی بوسیدہ میلے کچیلے انداز میں رہیں. ایسی مرد حضرات بھی جو ہے وہ کوئی اچھے رنگ روپ میں نظر نہ آئیں، بس میلے کچیلے نظر آئیں، بس غم میں پورا وجود غمگین ہو، غم جھلک رہا ہو. تو ایسا تجدید حزن، غم کو تازہ کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس دن جو ہے بہت زیادہ ہنسیں کودیں اچھلیں ناچیں. جیسے عید کا دن ہوتا ہے، عید کا دن ہے تو اس طرح خوشیوں والا دن ہے تو ایسا بھی کوئی ترغیب نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس طرح نارمل ایک دن ہوتا ہے اس انداز کا ایک یہ دن ہے. خاص کوئی ایسا نہیں ہے کہ سوگ منایا جائے یا اس دن خوشیاں منائی جائیں. ٹھیک ہے. بس یہ ہے کہ اپنے ایام کو، خاص کر اس دن کو، غیر شرعی امور کے ارتکاب سے بچایا جائے. ٹھیک ہے. ایسی جگہوں پہ نہ جائے جہاں پہ غیر شرعی معاملات ہوتے ہیں تو ان جگہوں پہ جانے سے بچیں اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی وہاں جانے سے بچائیں. ایسی چیزیں نہ دلائیں کہ جو اس دن کے تقدس کو پامال کر رہے ہوتے ہیں. جیسے بچوں کے ہاتھ میں وہ لکڑی کی تلواریں آ جاتی ہیں، ڈنڈے آ جاتے ہیں، مطلب وہ لکڑی کے اسلحے بچوں کو دے دیے جاتے ہیں. بچے آپس میں کوئی یزیدی لشکر بن جاتا ہے تو کوئی حسینی لشکر بن جاتا ہے، آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا تربیت دینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دن کوئی لڑائی کے جھگڑے کے اظہار کا دن نہیں ہے. اس دن کی عظمت کو پیش نظر رکھیں اور رہا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو آپ کی شہادت ہے، اس شہادت کے مقصد کو بھی سامنے رکھیں. صحیح. کہ اس دن ایک بہت بڑا سانحہ رونما ہوا، روئے زمین نے وہ منظر دیکھا اور ایسا منظر اس کے بعد کبھی نہیں ہوا. تو اتنا سنگین ایک واقعہ ہونے کے بعد ہمیں اس سے لینا کیا چاہیے، اپنے بچوں کو ہمیں دینا کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے. ایک سبق دینا چاہیے. اور دین اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے چھوٹے بچوں کا بھی اگر نذرانہ دینا پڑ جائے تو اس واقعے میں ہمارے لیے یہ درس ہے. اپنی جان کا بھی نذرانہ دینا پڑ جائے اس واقعے میں ہمیں یہ درس مل رہا اور ہے. موجودہ دور میں جس چیز کی ضرورت ہے، وقت کی، مال کی، اس کو صرف کیا جائے، دعوت راہ اسلامی خدا کا میں جی صرف کریں. دین اسلام کی سربلندی کے لیے جتنا کچھ کر سکتے ہیں وہ کر لیں. ایک دن دنیا سے جانا ہے، وہ بعد میں پھر حسرت ہوگی کہ اتنا مال تو بینک بیلنس میں پڑا رہ گیا، تو کاش کہ میں راہ خدا میں خرچ کرتا، کاش کہ مدنی قافلوں میں سفر کرتا. تو اس طرح دین کی سربلندی کے لیے جو بھی ذرائع ہیں،
چاہے آپ کا وقت ہے، آپ کا مال ہے، تو اپنی مال کو راہ خدا میں صرف کریں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے رفقا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایصال ثواب کے لیے نیک کام کرنے، اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کالز بھی کچھ ہمارے پاس پہلے کی موجود تھیں، ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں، مزید سوالات بھی شامل کریں گے۔ جی پہلی کال چلائیے۔ میں بول رہا ہوں 171 تحصیل بورے والا ضلع بہاڑی۔ میرا سوال ہے، میں اپنے بیٹے لی منت منی سی بھی، میں پہلی محرم تو لے کے 10 محرم تک ننگے پیری پھراں گا، لیکن میں مزدوری کرتا، میرے تو یہ نہیں ہو سکا۔ یہ صرف سانو یہ دسیا جائے یہ کی کفارہ ادا ہوئے گا جہاں سارے بچے تے کوئی بھارا نہیں آئے گا۔ جی ایک تو آپ نے فرمایا نا کہ لوگ منع کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، لیکن ایک اور پہلو بھی ہے کہ بہت کچھ کرنے کا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں ہوتا کہ جو شریعت نے فرمایا، جیسا کہ آپ یہ سوال کر رہے ہیں، اور پریشان بھی ہیں، اور بظاہر لگ رہا ہے کہ شرعاً ان پر کوئی لازم ہو چکا تھا اور اب نہیں کیا تو اس کا سائیڈ افیکٹ آئے گا۔ منت مان لی تھی بچے کے لیے اور ننگے پاؤں گھوموں گا۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ اگر بالفرض منت تھی تو یہ کیا شرعاً منت تھی؟ اور پھر اس طرح کے عجیب و غریب چیزیں کرنا کیا ہے حکم شریعت؟ دیکھیں ان کا جو سوال تھا کہ بچہ بیمار ہوگا، اس کی صحت یابی کے لیے انہوں نے یہ منت مانی کہ میں 1 محرم سے 10 محرم تک پیدل چلوں گا، یعنی ننگے پاؤں چلوں گا۔ تو ننگے پاؤں چلنا یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو منت میں اپنے اوپر لازم کیا جا سکے۔ منت میں وہ کام اپنے اوپر لازم کرنے سے وہ منت شرعی ہو جاتی ہے۔ اب آدمی کو وہ کام کرنا پڑتا ہے کہ وہ کام جو اپنے اوپر لازم کیا جا رہا ہو، یہ اس طرح کا کام مکلف آدمی پر یا تو واجب ہو یا فرض ہو، اس طرح کی کوئی عبادت فرض ہو یا واجب ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی اپنے اوپر حج کی منت مان لیتا ہے تو حج ان اعمال میں سے جو فرض ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی اپنے اوپر نماز 2 رکعت نماز کی منت مان لیتا ہے، تو چونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو آدمی پہ فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، تو کھانا کھلانے کی منت ہو گئی، یا اسی طرح صدقہ دینے کی منت۔ کھلانا کہاں فرض واجب ہے؟ تھوڑا سا جیسے کفارہ ہوتا ہے، اچھا تو اس حوالے سے اس کا کھانے کا، تو یوں صدقات و خیرات اپنے اوپر لازم کر لے تو یوں یہ تو واجب ہے، لیکن واجب ان اعمال میں سے ہے، تو اس لیے اس طرح کی کوئی منت مانی تو اب اس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ میں ننگے پاؤں چلوں گا، تو ننگے پاؤں چلنا یہ کہیں پر بھی کسی آدمی پہ واجبات میں سے نہیں ہے کہ کسی مسلمان پہ شریعت مطہرہ نے واجب کر دیا ہو کہ اس جگہ اتنے گھنٹے اس دن تم پہ ننگے پاؤں چلنا یہ واجب ہے یا فرض ہے۔ تو جب اس طرح کے کوئی کام نہ فرض ہے نہ واجب ہیں، تو منت کے جو شرائط ہیں ان شرائط کے مطابق ان کا اپنے اوپر ننگے پاؤں چلنا وہ بھی 10 دن تک یہ لازم نہ ہوا۔ اس طرح کی جو منت ہیں وہ منت شرعی نہیں ہیں، اور اس کے مطابق اب یہ جیسے ان کے سوال سے ظاہر ہے کہ بہت پریشان ہیں کہ اب انہوں نے منت مانی تھی 10 دن ننگے پاؤں چلنے کی، اب کام کاج پہ جانا ہے، کام ایسا ہوگا جہاں ننگے پاؤں نہیں چل سکتے، تو اب یہ پریشان ہے کہیں میرے بچے پہ کوئی بلا تو نازل نہیں ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی منت کی وجہ سے آسانی ہوئی، عمل نہیں کیا تو کہیں الٹ کر بچے کی وہی معاملات۔ تو دیکھیں ایسا نہیں ہے، اچھا اگر آپ نے منت پوری نہیں کی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب بچے کو کوئی تکلیف پہنچے گی۔ پہلی بات تو یہ منت تھی، یہ منت تھی ہی نہیں، اس کے مطابق ان پہ عمل واجب بھی نہیں تھا۔ تو اب اگر انہوں نے نہیں کیا تو ان کے بچے کو کوئی نقصان اس وجہ سے نہیں پہنچے گا۔ اچھا اب یوں پریشان ہو جائے کہ یار میں نے تو غلط منت مان لی، تو اب کیا اثر ہو جائے گا؟ نہیں، جیسے آپ نے کہا نا شرع منت نہیں ہے، منت نہیں ہے، تو اس طرح کے بہت سارے کام لوگ اپنے اوپر لازم منت ہے نا، عام طور پر قسم کے حوالے سے لوگ پریشان ہوتے ہیں نا کہ بھئی اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے اور اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر جھوٹ بولنا نا تم اپنی یا فلاں کسی جس سے تم محبت کرتے ہو، والدہ ہے کوئی بھی، تو اس کی قسم کھاؤ، اور مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ جھوٹی قسم کھائے گا تو جس کے نام کی قسم کھا رہا ہے یہ مر جائے گا یا اس کو کوئی نقصان پہنچے گا۔ تو یہ کانسیپٹ ہے منت کے حوالے سے بھی پتہ چلا۔ کیا ایسا ہے شریعت کے اندر کہ اس کے اثرات پیدا ہوتے ہوں؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات و صفات کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا مکروہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب جب اجازت نہیں ہے خود قسم کھانے کی تو دوسرے کو کہا جائے کہ تو اپنے بچے کی قسم کھا،
تو یہ کون سا شرعی فعل ہے؟ قسم ہے ہی نہیں وہ. اس طرح کی قسم شرعی حوالے سے قسم شمار نہیں ہوتی، اور ایسی قسمیں کھانا ویسے ہی مکروہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، ممانعت ہے. تو اب یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کے ذہن میں تھوڑا سا خوف رہتا ہے کہ اگر میں نے جھوٹی قسم کھائی تو میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے. تو ایک یہ وہم ہے، خیال ہے. رہا یہ کہ غلط بات کریں گے، جھوٹ بولیں گے، تو جھوٹ بولنا ویسے ہی ناجائز ہوتا ہے. تو اگر آپ کے جھوٹ بولنے سے کسی کا حق ضائع ہو رہا ہے، اب آپ ایسے میں جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، تو جھوٹی قسم کھانا، جھوٹ بات کہنا، تو اس پہ ویسے ہی لعنت ہے. اور یہ ان اعمال میں سے ہے کہ جن کو مطلب ہر عقل مند آدمی چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، وہ بھی جھوٹ کو جو ہے نا وہ نفرت سے دیکھتا ہے. جھوٹ غلط ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اور مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں مسلمان کو یہ کہا گیا ہے کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا. صحیح. ایک مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمان کی یہ شان بیان فرما رہے ہیں کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا، تو بے شمار وہ مسلمان کے جو بکثرت جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور اپنے جھوٹ کی وجہ سے وہ مشہور ہو چکے ہوتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں. تو یاد رکھیں ایسوں کے لیے بہت سخت وعید ہے کہ جو جھوٹ بولتا رہتا ہے. تو فرمایا گیا کہ جو آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے تو وہ گویا ایک طرح سے جہنم کی طرف، جھوٹ جہنم کی طرف لے کے چلے جاتا ہے. یہاں تک کہ آدمی اتنا جھوٹ بولتا رہتا ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک بھی اس کا ٹائٹل، لقب کذاب، بہت جھوٹا، یہ بن جاتا ہے. تو جھوٹ بولنے سے فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی ہے. تو اس حوالے سے آدمی کو چاہیے کہ جھوٹ نہیں بولے، سچ کا دامن تھامے. اور قسم ہو یا ویسے ہی کوئی وعدہ ہو یا کوئی بھی بات ہو تو آدمی کو بالکل سچ گو ہونا چاہیے. بلکہ یوں سمجھیں جو اکثر جھوٹ بولتے ہیں نا، اکثر جھوٹے آدمی اکثر قسم بھی کھایا کرتے ہیں. اب گویا کے معاملہ یہ ہو چکا ہے جو زیادہ بات بات پہ قسم کھا رہا ہے نا، تو اس آدمی کو اپنے اوپر بھی کانفیڈنس نہیں ہو رہا ہوتا، یقین دلا رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں. اس سچ کے لیے دیکھو میں قسم بھی کھانے کو تیار ہوں. آپ کے بولنے سے پہلے وہ کہہ رہا ہوگا میں قسم بھی کھا سکتا ہوں، قرآن کی بھی قسم کھا سکتا ہوں. وہ خود سمجھ رہا ہے کہ بغیر قسم کے اگلا میری مانے گا بھی نہیں. تو دیکھیں یہ آدمی کا یہ درجہ، یہ لیول اس وجہ سے آ جاتا ہے کہ وہ اتنا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اتنا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے کہ اس کی بات پہ کسی کو یقین بھی نہیں آ رہا ہوتا. تو اس لیے سچ بولیں، ہمیشہ سچ بولیں کہ سچ ہی میں فائدہ ہے. ورنہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ کا ایک جال بنانا پڑتا ہے اور بعد میں بھانڈا پھوٹ ہی جاتا ہے، راز کھل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، منت کا سوال ہے ہمارے مدنی عملے میں سے ایک سوال پوچھا، اسے ملتا جلتا کہ ان کے ہاں کسی کی ولادت کے لیے منتیں مانی گئی کہ بچے کی ولادت ہوئی تو ہر سال اس کو 9-10 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھکاری بنائیں گے. یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں. تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ آج بھی جیسے 9 محرم تھی، کل 10 ہوگی، تو یہ جو کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ عام طور پہ اس طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بچے بڑی منت و مراد سے پیدا ہوتے ہیں نا، ان کے لیے خاص کر کہ گویا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ یوں عرض کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اگر آپ کے صدقے بچہ مل جائے تو ہم اس کو ساری زندگی یا اتنے سالوں تک آپ کا فقیر بنائیں گے. تو یہ منت شرعی نہیں ہے. ایسی منت کو پورا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ فقیر بننا، بنانا، بھکاری بننا، یہ عمل کرنا اس کی ویسے ہی ممانعت ہے. ساتھ وہ کہہ رہے تھے بھکاری بنتا ہے اور پھر لوگوں کے گھروں سے پیسے مانگتا ہے اور پھر شربت بھی بانٹتا ہے. اب یہ جو عمل ہے کہ بھکاری بن کے پیسہ مانگنا، اب یہ ہے کہ اگر اس کو یوں لیا جائے کہ یہ چندہ ہے، ایک کار خیر میں استعمال ہونے والی رقم ہوگی، تو سب کو پتا ہو کہ یہ بھائی یہ ہم چندہ دے رہے ہیں، اس چندے سے یہ کام ہوگا، نیک عمل ہوگا. خود ہی غنی ہے اور پتہ کہ اس طرح یہ بطور ملک کہ اس نے لے لیا اور یہ مالک بن جائے گا، اس لیے سب کے پاس جا رہا ہو، سب سمجھ رہے ہیں فقیر آ گیا، بھکاری آ گیا، اور یہ بھی امام حسین کا نہیں دیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو اس طرح کا اگر ماحول ہے تو پھر لینا دینا اس کی اجازت نہیں ہوگی. نارملی ایک آدمی اگر خوشی سے دینا چاہے تو اور بات ہے، لیکن یہ بھکاری بننے بنانے کی یہ جو منت ہے اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی پذیرائی نہیں ہے، کوئی ترغیب نہیں ہے، بلکہ اس کی ممانعت ہے. تو فقیر نہیں بنانا چاہیے. فقیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو، ان کے در کا غلام ہو، ہمیشہ ان کی سیرت پہ عمل کرنے والا ہو، ایسا فقیر بنے. یہ نہیں کہ صرف 9-10 محرم کو فقیر، اس کے بعد
مطلب کیا اسکول پکڑ لیا، حسینیت، کپڑے کیا بدل حسین، لیے۔ کیا اہل بیت، یہ اس کا پتہ ہی نہ ہو. ٹھیک ہے۔ تو فقیر ایک دو دن کا فقیر نہیں ہونا چاہیے. فقیر تو وہ کہ اب تو غنی کے در پہ بستر جما دیے ہیں، سبحان اللہ۔ بس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس در کا فقیر ہوگا. ان کے کردار کا فقیر، ٹھیک کہ ان کے کردار کی اللہ تعالی کی بارگاہ میں بھیک مانگے بندہ ٹھیک کہ یا اللہ ایسا کردار مجھے بھی عطا فرما، ایسی حسینیت کا جذبہ مجھے بھی عطا فرما. ٹھیک۔ تو فقیری پیسوں والی نہ ہو، صحیح۔ فقیری جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی خیرات والی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جزاک۔ شربت کی بات چلی، شربت آج بھی کئی لوگوں نے سبیلیں لگائی ہوں گی، کل تو بہت سارے لوگ لگاتے ہیں، گھروں میں بھی ایک دوسرے کو بانٹتے ہیں، گھر میں محافل کراتے ہیں، نظر و نیاز ہوتی تو اس میں بھی شربت ہوتا ہے. لیکن جو سبیل پر شربت ہوتا ہے عام طور پر چندے سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر سبیل کے لیے چندہ لیا، شربت کے لیے شربت بانٹا بھی، لیکن رات ہو گئی اور اب مزید پینے والے نہیں ہیں، بوتلیں پڑی ہوئی ہیں، چینی پڑی ہوئی ہے، تو کیا کریں گے اس کا؟ اور اگر رقم بھی ہو سکتا ہے بچی ہو ان کے پاس تو اس کو واپس کرنا ہوگا، خود استعمال کر لیں، کیا کریں گے؟ اس میں یہ کہ چندہ اگر مختلف چند افراد نے اگر کوئی اس طرح اماؤنٹ دی ہے اس سبیل کے لیے، اگر وہ بچ گیا ہے شربت تو انہی افراد کی طرف دوبارہ رجوع کیا جائے کہ بھائی یہ شربت بچ گیا ہے، یہ چینی اور یہ اس طرح کے میٹیریل بچ گیا ہے، یا نورس وغیرہ کی بوتلیں بچ گئی ہیں، تو اب انہی افراد سے رجوع کر لیا جائے اور ان افراد سے رجوع کرنے کے بعد بتایا جائے اب کیا کرنا ہے. یا تو اس کو آپ واپسی لے لیں یا آپ کی اجازت سے ان کو تقسیم کر ڈال دیں. کے لوگ چلے گئے، پتہ نہیں کس کس سے اب لیا۔ جس میں اگر اس طرح کی رقم بچ گئی اور دینے والے پتہ نہیں ہے اور ٹھیک ہے۔ انہوں نے دیا ایک مقصد کے لیے تھا، تو اگر اس سال یہ عمل ہو گیا تو اگلے دن جو دن ہوتے ہیں جیسے 9، 10 محرم، اس طرح 7، 8، 9، 10 ان ایام میں بکثرت یہ ہوتا ہے 7ویں دن اگر بچ گیا تو 8ویں دن چلا دیں. اس طرح اسی موسم میں اس کو پورا کر دیں. اور اگر ایسا آپ کے پاس ہے کہ پیسے محفوظ رکھنے کا کوئی ذریعہ ہے تو اس کو آئندہ سال اسی موقع پہ خرچ کر لیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے. میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کے دن میں سیویاں کھانا یا چنا دال پکا کے کھانا یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ محرم کے بعد کرنا چاہیے، اور یہ ایک عام ہو چکا ہے. تو آپ ہماری رہنمائی فرما دیجئے اور ہماری اسلامی بہنوں کو بھی. جی حضرت، شاید انہوں نے فرمائش کی ہوگی جی تو منع کر دیا گیا، اور لوگ بھی کہتے ہیں اور اسلامی بہنوں نے بھی منع کر دیا بالفرض، تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں اب یہ ہے اس دن کی حرمت یا تعظیم کے پیش نظر کوئی سویاں نہیں بناتا، تو ایسی کوئی ممانت نہیں ہے سویاں بنانے کی. اب انہوں نے دال چنا اس طرح کے آئٹم بھی ان کو گھر پہ نہیں بنا کے دیے جا جو رہے چیزیں عام طور پہ بنتی ہیں، تو اس طرح 10 محرم الحرام کو بنانے کی شرعن ممانت نہیں ہے، نہ ترغیب ہے. ٹھیک ہے، لیکن نہ وہ جو ممانعت فراخی ہے. والی حدیث تو جو فراخی والی بنائے تو ثواب بھی تو ملے اس گا. حوالے سے اگر بنائیں گے تو وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کہ اس فضیلت کو کہ گھر میں کھانے پینے کی اشیاء میں وسعت کرے گا تو پورے سال وسعت اس کے رزق میں رہے گی. تو اس نیت سے وہ کرے اور 10 محرم الحرام کی اس عظمت کے پیش نظر کریں. لیکن ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس دن سویاں نہیں بنیں گی یا اس دن یہ نہیں بنے گا وہ نہیں بنے گا. کوئی بھی حلال پاکیزہ چیز کھانے کے لیے تیار کی جا سکتی ہے. چولہا بھی اس دن جل سکتا ہے. جلایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر گھر کا چولہا نہیں جلے گا تو کہیں نہ کہیں کے چولہا تو جلیں گے. کھائیں گے تو صحیح. کہیں نہ کہیں سے ہوٹلوں سے آ رہا ہوگا کھانا تو وہاں سے بھی چولہا تو جل ہی رہا ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ آگ گھر میں چولہا کھانے وغیرہ بنانے کے لیے اس کی جلانے کی کوئی ممانت نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی ایک اور کال چلائیے. دارالفتاح اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مفتی صاحب شب عاشوراء اور یوم عاشوراء اس میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے اور کون سے اعمال ہیں کہ جن کو ہم ایصال ثواب کریں اور الحمدللہ رب العالمین جو ایصال ثواب کریں اس سے بھی ہم نیکیاں اور درجات حاصل کر سکیں. مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں علم دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہم شروع میں جواب ہوا، مزید مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. اور ایک اور عمل بھی ہم کر سکتے ہیں، تقریباً دنیا بھر کے لیے ممکن ہے کہ الحمدللہ شب عاشور جیسے آج بھی اور کئی دن سے الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، علم دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں عاشورہ کے حوالے سے بھی، اور اس کے علاوہ بھی الحمدللہ ہماری الجھنیں دور کی جاتی ہیں، حکمت برے مدنی پھول ملتے ہیں. تو یہ بھی ایک نیکیوں بھرا کام ہے، اس کو بھی کیا جا سکتا ہے. اس کو سنا جائے، علم دین حاصل کیا جائے تو اس کو بھی ایصال کیا جا سکتا ہے. لیکن مزید کچھ پڑھنا چاہیں یا کچھ اور اعمال ہوں تو وہ بھی آپ ارشاد فرمائیے.
اس حوالے سے کوئی خاص وظائف وغیرہ تو نہیں ہیں کہ جو شب عاشور مطلب یہ پڑھا جائے، یہ نوافل پڑھے جائیں، یا 10 محرم الحرام کے دن کوئی عبادت مخصوص انداز میں کی جائے. تو یہ ہے کہ چونکہ مقدس رات ہے، دعائے عاشور یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ مروی ہے، اور یہ وظائف کی کتابوں میں یہ ایک دعا پڑھی جاتی ہے. غالباً مدنی پنصورہ میں بھی تو یہ عاشورہ محرم کو طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک ایک دعا ہے، تو انسان وہ پڑھ لے، یا وہ دعا کوئی کر رہا ہو پڑھ رہا ہو تو اس دعا میں شریک ہو جائے. تو اس کا ایک امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ دعا ایک مشہور ہے، یا قابل توبت آدم یوم عاشورہ. تو عاشورہ کے دن جو سابقہ ادوار میں جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے معاملات ہوئے ہیں، آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کا قبول ہونا ہے، اسی طرح حضرت سنون حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام بھی اسی دن مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تھے. تو اس طرح کے کلمات بہت سارے اس دعا میں ہے، خیر و برکت طلب کی گئی ہے اور دعا کی گئی ہے. تو وہ دعا اگر پڑھنا چاہیں تو بالکل وہ بھی پڑھیں، اور صدقات و خیرات وغیرہ اس دن بھی کریں. جو ممکن ہو نیکیاں، چاہے وہ عمل سے تعلق رکھتی ہوں، مال کے اعتبار سے تعلق رکھتی ہوں، زبان سے جو اوراد و وظائف کی صورت میں ہوں، تو بالکل پڑھنے چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھا، روزوں کے حوالے سے جیسے ایک نیکی ہے، بہت بڑا عمل بھی ہے، روزے ماشاءاللہ بہت سارے مسلمان رکھتے بھی ہیں. یہ ارشاد فرمائیے جن کے قضاء عمری کے روزے باقی ہیں، یعنی پچھلے روزے ہیں ان کے قضا کیے ہوئے ہیں، تو اب کیا کریں؟ وہ یہ والے نفل روزے رکھیں 9-10 کے یا 10-11 کے، یا پھر وہاں قبل جو اس کے قضا ہو چکے ان کو رکھا جائے؟ ایسی صورت میں جو عبادت جیسے روزہ ہے، تو روزے کے مخصوص دنوں کے مخصوص فضائل بیان کیے گئے. جیسے اسی 10 محرم الحرام کو اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا وہ کفارہ بنتا ہے. تو اب یہ خاص فضیلت حاصل کرنے کے لیے نفل روزہ جو اس دن کا ہے اس نیت سے رکھا جائے تو اس کی گنجائش ہے. بھلے رمضان شریف میں کسی کو شرعی عذر کی وجہ سے روزے نہ رکھنے کی وجہ سے وہ 8-10 روزے اس کے باقی ہیں، یا کوئی مریض تھا روزے اس وقت نہیں رکھے اور اب یہ دن بھی آ گیا، تو اس پہ لازم نہیں ہے کہ جو کل 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا ہے تو وہ قضائے عمری والا پچھلے رمضان کے روزے فرض روزے ہی کی نیت سے رکھے، یہ لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 10 محرم کے دن جو نفل روزہ ہے اس کی نیت سے بھی روزہ رکھ سکتا ہے رہا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو فرائض روزے ذمے پر باقی ہیں، آئندہ ماہ رمضان شریف آنے سے پہلے ان روزوں کی ادائیگی کر لینی چاہیے کہ اگر وہ ذمے پہ پچھلے روزے باقی ہوں تو اب جو نیا رمضان شریف آ جاتا ہے اس کے روزے اس کا ثواب وہ موقوف رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو گویا وہ مقبول نہیں ہوتا اللہ تعالی کی بارگاہ میں جب تک پچھلے روزوں کی قضا نہ ہو جائے. تو اس میں تاخیر خواتین کی طرف سے بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. تو سال میں اگر وہ اس طرح شیڈول بنا لیں، جدول بنا لیں، ہر پیر شریف کا جو روزہ رکھا جاتا ہے تو اسی کے اندر چند پیر ایسے گزریں گے کہ جن میں ان کے رمضان شریف کے روزے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ ادا ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہر پیر کو روزہ رکھنا یہ سنت مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل میں سے ہے. تو اس طرح ایک روٹین بن جائے گی تو کبھی بھی قضا روزے وہ ذمے پہ باقی نہیں رہیں گے. موت کا وقت ہمیں نہیں معلوم کب آ جائے، تو اس لیے قبل از وقت ہمیں ساری چیزیں تیار رکھنی چاہیے اور اپنے فرائض جو ہم پر عائد ہیں ان کی ادائیگی میں سستی قائلی نہ برتیں. یہ ارشاد فرمائے کل اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے قضا کا، اور اس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کے لیے ایصال بھی کر سکتے ہیں. کوئی فرض عمل ہو یا نفل ہو، تو روزہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، کوئی بھی نیک عمل قضا ہے حضرت، یہ تو اگرچہ قضا ہے لیکن عبادت ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو قضا ہو، ادا ہو، کوئی سی بھی عبادت ہے اس کا ثواب ہم کسی بھی مسلمان کو ایصال کر سکتے ہیں. اور چونکہ یہ دن ایک خاص مقدس شخصیات سے ایک نسبت رکھتا ہے تو اس دن شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں. ان میں سے جیسے 10 محرم کا اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، چاہے قضا کی نیت سے رکھے یا نفل کی نیت سے رکھے، تو اس کا ثواب ان مقدس شہداء کی بارگاہ میں ضرور ہمیں ایصال کرنا چاہیے. لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک ہم
ایک عمل اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں آ جاتا ہے، اگر وہی ثواب ہم دوسرے کو پہنچاتے ہیں تو بیعینی ہی وہی ثواب بغیر کمی بیشی کے دوسروں کو پہنچ جاتا ہے۔ اب جو 72 رفقا شہداء تھے، اگر ان کو پہنچائے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس ثواب کے 72 ٹکڑے ہو جائیں گے، جو ثواب آپ کو ملنا تھا پورا پورا وہ ثواب 72 رفقا شہداء کرام کو پہنچ جائیں گے۔ بلکہ اس میں تو ساری امت کی نیت کر لیں نا کہ یا اللہ میں نے جو کل جو روزہ رکھا، یعنی کل جو روزہ رکھے گا وہ یوں اس کا ایصال ثواب کر لے افطار کے وقت کہ یا اللہ عز و جل جو میں نے آج کا روزہ رکھا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت اطہار، بالخصوص شہداء کربلا، ان کی بارگاہ میں اور قیامت تک آنے والے سارے مسلمان مرد عورت کو ثواب پہنچا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کروڑوں اربوں خربوں ٹکڑے ہو جائیں گے اور سب کو تھوڑا تھوڑا پہنچے گا، ہر ایک کو پورا پورا وہ ثواب ملے گا جو آپ کو مل رہا ہوگا اور آپ کے نامہ اعمال میں کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ عزوجل پیر کے دن دوبارہ دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ کچھ ہی دیر بعد اذان عشاء ہوگی اور عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ وقت مناسب پر مدنی مذاکرے کا تلاوت قرآن پاک سے آغاز ہو جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائیں گے اور ہمیں علم و حکمت کے مدنی پھول عطا فرمائیں گے۔ بہت ہی مقدس رات ہے، بہت ہی اہم رات ہے، اس کو فضول کاموں میں ضائع کرنے کے بجائے ایک بہت ہی عمدہ اور پیارا کام ہے، اس میں صرف کریں گے تو انشاءاللہ اس کے فوائد حاصل ہوں گے اور اس کے بعد آپ نوافل بھی ادا کیجئے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کیجئے، دیگر نیک اعمال بھی کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس دن اور اس رات کی برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی